میں تمہاری پتلون اتار دوں گا. لیکن ایک شریف بدماش وہاں مجسمہ آپ نے دیکھو. توبہ توبہ توبہ. میرے پاس باجوہ کی گندی ویڈیو میں آصف زرداری جیسے کا یہ فرنٹ مین جی یہ غدار ہیں, یہ تفریق کرنا چاہتے ہیں, خانہ جنگی کرانا چاہتے ہیں. کبھی ہو سکتا ہے کسی بے غیرت کو غیرت سے کہا سکے. اس کو تقریباً دھمکیاں دی گئیں, اس کے اوپر بہت پریشر لایا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستان. میں ہوں حیدر مہدی اور میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ کے کامنٹس اور کرٹیسزم کا بہت شکریہ, اور میرے جو پیٹرنز ہیں ان کا بھی بہت شکریہ. میرا جو پچھلا پروگرام تھا اس کے متعلق کچھ فیڈ بیک مجھے آئی کہ جی وہ کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی نمبرز میں جو آپ بتا رہے تھے. تو میں صرف کلیریفائی کر دوں, میں نے جو وہ فگر دکھایا تھا جس میں وہ فوجی جرنیلوں کے ٹینیورز دکھائے تھے, وہ ان کے ٹینیورز دکھائے تھے ان کے آرمی چیفز کے. ویسے تو ایوب خان نے 1951 سے لے کر 1969 تک پاور میں رہے. وہ 18 سال پاور میں رہے ہیں. 1951 سے لے کر 1958 تک وہ صرف کمانڈر ان چیف تھے 7 سال. 1958 سے لے کر 1960 تک بھی وہ کمانڈر ان چیف رہے. تو ان کا جو کمانڈر ان چیف کا ٹینیور تھا وہ 9 سال کا تھا, لیکن ان کا صدر کا جو ٹینیور تھا وہ 1958 سے لے کر 1969 تک تھا 11 سال, جس میں انہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کیا اور ایسٹ پاکستان ہم سے دو لگتا ہے. تو ایک تو یہ کلیریفیکیشن ہے. دوسری کلیریفیکیشن جو یہ ہے کہ جو فوج جو ہے اس کا جو بجٹ ہے وہ 50% یا 49% کیسے ہے. 26% فوج کو ایلوکیشن ہوتی ہے ہماری اینیول بجٹ میں سے جو ان کو ڈائریکٹ ملتے ہیں, جس میں ان کی پینشن بھی شامل ہے جو تقریباً 450 ارب روپے کی ہے. اور جو کہ 46% ہمارے بجٹ کا جاتا ہے پاکستان کے ادھار واپس دینے کے لیے, اس کا آدھا جو حصہ ہے 23% جو ہے وہ پیسہ ہے جو کہ ہم ادھار لیتے ہیں فوج کے لیے. تو اگر ہم نے مکمل کیلکولیشن کرنی ہے کہ فوج کے اوپر ہم کتنا اپنے سالانہ بجٹ میں سے خرچتے ہیں, تو 26% ڈائریکٹ ان کا اور 23% جو ان کا حصہ ہے جو قرضے انہی کے لیے لیے جاتے ہیں, انہی کے ہتھیار کے لیے, انہی کے سب کچھ کے لیے, وہ ہے 23%. وہ ملا کے 49%. تو تقریباً آدھا آپ کی جو بجٹ ایلوکیشن ہے وہ فوج کھاتی ہے. تو یہ میں نے کہا یہ میں کلیریفیکیشن کر دوں. اب آ جائیں جی دوسرے پہ, توشہ خانے پہ. بہت شور مچا ہے, بڑے بڑے مذاق خیز میں نے باتیں سنی. بڑے بڑے چور ڈاکو چکے جو پہلے تھے ان کی ہم نے ہائی وے رابری دیکھی, زرداری کی دیکھی, نواز کی دیکھی, شہباز کی دیکھی, شاید خاقان عباسی جو بہت اپنے اوپر ایک شرافت کا لبادہ اوڑھتا ہے, وجہ رات کو کیک کاٹ رہے کمبل پہن کے. بہت بڑا فراڈیا چکا لفنگا لچا ہے بالکل. اس کے آپ باتوں میں مت آئیں. بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. میرے ساتھ جب انٹرویو میں آیا تھا اس نے کچھ الٹی سیدھی بات کی. میں نے اس کو بریک میں کہا کہ اگر شاید خاقان عباسی تم نے اگر یہ غلط بات کی تو میرے کالج کے ہو, میرے سے جونیئر ہو اور ایکس پرائم منسٹر ہو, تمہاری عزت کر کے میں نے تمہاری بےزتی نہیں کی سب کے سامنے, لیکن اگر تم نے غلط مجھے عدالت دوبار پہ چیلنج کیا میں تمہاری پتلون اتار دوں گا. اس کے بعد یہ بالکل سدھ رہا انٹرویو میں, کوئی اس نے الٹی سیدھی بات نہیں کی. یہ بہت بڑا فراڈ ہے. 15-20 کروڑ کا لے گیا, بیٹوں کو بھی دے گیا اور سامنے کہتا ہے جی یہ بڑا بہت برا ہوا. خیر اس میں بات زیادہ ضائع نہیں ٹائم کرنا چاہتا ہے, اس لیے کہ بہت کچھ آپ لوگوں کے سامنے آ گئے. 150 کروڑ روپیہ نواز شریف اور زرداری کا ملاؤ پتہ نہیں ٹوٹل کرو جو ہمیں پتہ بھی نہیں چلا, اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں کتنا. میرا تو خیال ہے کہ یہ شاید 200-300-400 کروڑ روپے کا یہ کھا گئے سارے مل ملا کے. جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے وہ ایک ارسطو احسن اقبال, اتنا بڑا فراڈ منافق, اف 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 جھوٹوں کا پلندہ, ایک یہ بہت بڑا سمبل ہے ایک بہت ہی گرتے ہوئے معاشرے کی اخلاقیات کی. جو اگر آپ نے مجسمہ دیکھنا ہونا, یہ زرداری شریفے تو فراڈ چکے ڈاکو لٹیرے ہیں, لیکن ایک شریف بدماش وہاں مجسمہ آپ نے دیکھو تو آپ احسن اقبال کی شکل دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ ایک ایسی عکاسی کرتا ہے شرافت کی, اور اندر سے اتنا بڑا یہ چور چکا ڈاکو ہے. اس جیسے لوگ زیادہ خطرناک ہیں جو کہ ہمیں ظاہراً اچھے لگتے ہیں. میرے بڑے قریبی دوست اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں. لیکن ایک اور صاحب موصوف نکلے جو آج کل نیب کے چیئرمین ہیں,
لیفٹیننٹ جنرل نذیر صاحب وہ جب بریگیڈیئر تھے انہوں نے بھی ایک گھڑی اچک لی. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی جو فوج کے اندر جو تحفے آئے ہیں آرمی چیفز نے جو اٹھائے ہیں جو ججز کو ملے ہیں جو انہوں نے غائب کیے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا یہ جو جرنیلوں نے باجوے نے جو کہ عرش شریف مرحوم شہید اس کا کھوج لگا رہے تھے کہ یہ باجوے نے کتنے توشہ خانے کے تحفے غائب کیے ہیں یا ہمارے اور جرنیلوں نے کتنے غائب کیے ہیں ہمارے ججز نے کتنے غائب کیے ہیں ہمارے بیوروکریٹس نے کتنے غائب کیے ہیں علاوہ اس کے جو یہ وزیر اعظم کے دفتر ہیں وہ کیا انہوں نے کون کون سی چیزیں جو ہیں جو کہ ابھی نہیں دکھائیں بیکاز جب لاہور ہائی کورٹ نے یہ دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا جی ہم لسٹ کو ذرا چیک کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہم نے نا کچھ مطلب ظاہراً یہ تھا کہ شاید کچھ چیزیں ہم نہ بتا سکیں تو یہ جب باہر آئیں گی تو پتہ چلے گا ہائی وے رابری ہے سب نے کہا جی دیکھیں عمران خان کے اوپر توشہ خانہ کا یہ کر دیا وہ کر دیا وہ جو مریم 420 نواز صفدروان اس کی جو سوتیلی بہن ہے مریم اورنگزیب اور اس کی جو وہ ایک قسم کی میڈ ہی ہے ان لوگوں نے کیا کیا یہ کہتے ہیں اس کے دماغ میں خناس اور منہ میں اناناس. چلے میں اس طرح کی باتوں سے ذرا تھوڑا مجھے جو جی بڑا اس کے اوپر ہے نا کہ کیا اس پہ کورٹ کوئی ایکشن لے گے ای سی پی کوئی ایکشن لے گا ان لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا جس طرح کا یہ مانگ عمران خان کے لیے انہوں نے کہا وہ تو اس نے تو خریدا ٹیکس بھی دیا سب اور بائی دا وے اس کی گھڑی آپ جا کے جنرل صاحب عاصم منیر جو ہے نا یہ ذرا پوچھیں کہ اس کی گھڑی بیچی کس نے آپ کو پتا ہے اس کی گھڑی کس نے بیچی اس کی گھڑی جو اس وقت جنرل وسیم ہے اس وقت بریگیڈیئر تھا اس کا ایم ایس تھا اس نے یہ گھڑی بکوائی تھی اس سے پوچھے نا بھائی کتنے یہ فرق ہوگی شوگی کے پیچھے یہ نذیر بٹے نے بندے دوڑا دیے دبئی کے اس کے پاس پوچھو اور تمہارے ساتھ بیٹھے ابھی جرنیل تم لوگوں نے پروموٹ کیا پوچھو اس سے یار کتنے میں بیچی اور کس کو بیچی وہ ایک ایسی ایک چپڑ کناتیا جو ایک فراڈیا تھا دبئی میں جو بھاگا ہوا ہے اپنی بیگم کے اس کے کیس پتہ نہیں 15,000 اس کے اوپر کیس ہیں کون مین ہے امریکہ سے بھی بھاگا ہوا ہے اس کے پیچھے آپ جو ہے ادھر بیٹھا آپ کے ساتھ جنرل وسیم اس سے پوچھ لیں جا کے. اچھا جناب میری نظر میں نا یہ سارا توشہ خانہ ایک بہت ہی بےہودہ ایک سوچ کا عکاسی کرتا ہے اور میں آنیسٹلی دیکھتا ہوں کہ یہی مریم جو کہتی ہے توبہ 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 میرے پاس باجوہ کی گندی ویڈیو میں دیکھتی ہوں لیکن توبہ 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 یہی عورت جو ہے نا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتی رہتی ہے. اس کا ابا جی اس کا چاچا اس کے بھائی اس آگڈار اس کی اپنی اولاد یہ پاکستان کی قوم کو اپنی جوتی کے نوک پہ رکھتے ہیں یہ لوگ. یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا. یہ صبح شام گالیاں دے فوج کو جس مرضی سرونگ جرنیل کو دے جس مرضی سپریم کورٹ کے سرونگ سٹنگ بینچ کے جج کے اس کو کوئی آدمی اس کو نہیں کہہ سکتا. یہ سمجھتی ہے کہ یہ قوم اس کے غلام ہے یہ فوج کے جرنیل اس کے غلام ہے یہ میری جوتیوں کے نوک پہ بھی نہیں ہے یہ الیکشن کمیشن یہ جج یہ سارے میرے غلام ہیں. یہ آئی ایس آئی میرے کہنے پر قتل کرتی ہے ارشد شریف کا میرے کہنے پر یہ لوگوں کو ٹارچر کرتی ہے میرے کہنے پر یہ ویڈیوز بناتی ہے. یہ جو بغیرت پولیس ہے اور یہ جو عدلیہ ہے یہ میری رکھیلے ہیں. یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ میری رکھیلے ہیں. میرا جو آنیسٹلی میں ان کی سوچ کا مجھے تو کل نیند نہیں آئی ذل شاہ کا دیکھ کے اور یہ جب یہ توشہ خانہ کا ایکسپوز ہوا یہ کس قسم کے لوگ میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ ہم لوگوں کے سامنے اتنا کچھ ظاہر ہو جائے لیکن یہ کہتے ہیں کر لو جو تم کر سکتے ہو کچھ بھی نہیں تم میرا بگاڑ سکتے. مریم کہتی ہے تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے میرا جو تمہارا فوج کا جو سپہ سالار ہے
وہ بکا ہوا ہے، وہ غدار ہے، وہ کمینہ ہے، وہ بے غیرت ہے، وہ بے ضمیر ہے، وہ میرا غلام ہے، میں اس کو جو کہوں گی وہ کرے گا. یہ اس کی سوچ ہے. یہ جو تمہارے جرنیل ہیں جن کے ذہنی مریض ہیں، جو میرے کہنے پر ٹارچر کرتے ہیں، یہ میرے غلام ہیں. آپ لوگ میرا کچھ نہیں کر سکتے. نواز شریف کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، آصف زرداری کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، بلاول کا کوئی. آپ سوچیں بلاول کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ 10-11 مہینے سے وہ بندہ ہے کدھر، وہ کدھر پھر رہا ہے، کوئی پوچھ، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. میرا باپ میرا چاچا جو مرضی کرے، سب کا یہ بغیرت ہیں جی آپ لوگ. مریم نواز رات کو سوچتی ہے کہ یہ کتنی بے غیرت قوم ہے، کتنی بے ضمیر قوم ہے، یہ کتنی بے حیا، یہ کتنی بے شرم قوم ہے کہ اس کے ساتھ میں روز ایسی ان کی بغیرتی، ایسے ان کی بےزتی کرتی ہوں، یہ کچھ نہیں کرتی. اس فوجی جرنیلوں کو میں آگے پیچھے میں ان کو تھپڑ مارتی ہوں، ان کو ٹھڈے مارتی ہوں، یہ کچھ نہیں کرتے. میں سٹنگ سپریم کورٹ کے ججز کو گالیاں نکالتی ہوں سریعام، یہ کچھ کوئی نہیں کرتے. اور کہتی ہوگی کہ عمران جیسے لیڈر کی آپ کو وقت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ لوگ بے غیرت اور بے ضمیر ہیں. جس دن آپ کو اپنی بغیرتی اور بے ضمیری آپ لوگوں کی ختم ہوئی تو اس دن آپ کو عمران جیسے لیڈر کی وقت. یہ میں اس عورت، اس کلیجہ کھانے والی، میں اس کی سوچ پہ حیران ہوں. اور میں اس لوگوں کی سوچ پہ حیران ہوں جس لوگوں نے اس آدمی کو طاقت پہنچائی. کون؟ سب سے زیادہ باجوہ اور اس کے بعد عاصم منیر. آپ سوچیں یہ توشہ خانہ یہ کھل گیا، بغیرتی ہو گئی، بے شرمی ہو گئی، سب کے سامنے ہو گیا. لیکن مجھے نہیں پتا کہ کچھ کوئی کر سکے گا جب تک ان کے پیچھے عاصم جیسے بغیرت، ندیم انجم جیسے بغیرت، فیصل نصیر جیسے بغیرت، باجوہ جیسے بغیرت، باقی اور بغیرت جو جرنیل اور بے ضمیر جرنیل اس عورت کے پیچھے ہیں اور اس سوچ کے پیچھے ہیں کہ لوٹ کے لے جاؤ، جو مرضی کر لو، ہم کچھ نہیں کریں گے. میں نا بہت اس کے اوپر میں نے ایک ولاگ میں بات کی تھی کہ نیچر ورسز نرچر. آپ نا آپ کا 8 سے 10 سال تک آپ کی جو پرورش ہے اس میں آپ کا 80-90% کیریکٹر بن چکا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس وقت تک جو بھی آپ کے تجربات ہوئے، جس قسم کے آپ کے ماں باپ تھے، جس قسم کے انہوں نے آپ کی تربیت کی، آپ اس قسم کے نکلیں گے. یہ ایک بہت کنفرمڈ ویلیڈیٹڈ بیہیورل سائیکالوجی کا کنکلوژن ہے. لیکن بیچ میں 2 نمبر ایک اچھا بیٹا یا بیٹی ہوتی ہے، ایک بہت ہی غلیظ قسم کا بیٹا بیٹی بھی نکل آتا ہے. اس میں پھر نیچر، ڈی این اے، کہیں پیچھے کوئی بہت ہی خبیث غلیظ کمینہ تھا آپ کے خاندان میں جس نے وہ حرکتیں کی، جس کا ڈی این اے پاس ڈاؤن ہو گیا آپ میں. تو میں ایک مثال دیتا ہوں محسن نقوی کی. محسن نقوی جس گھر میں اس کی پرورش ہوئی، اس کا باپ جلدی مر گیا تھا. اس گھر کو میں اس طرح اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس کے گھر کا ایک فرد میرے خاندان کے ایک بہت قریبی خاتون سے ان کی شادی ہوئی ہے. وہ آدمی خود بہت شریف آدمی ہے، ان کے والد صاحب بھی بڑے شریف تھے، ان کی والدہ بھی بڑی شریف تھی. اسی گھر میں یہ جو ہے محسن نقوی نے پرورش پائی. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ وہ اتنے اچھے اس آدمی نے، میرا خیال ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں جو میرے رشتہ دار سے بیاہ ہوا ہے، اس نے شاید زندگی میں کبھی شاید جان بوجھ کے بھی جو ہے نا نہ جانے انجانے میں بھی کبھی غلط کام نہ کیا. اور یہ آدمی اتنا بڑا ڈکیت، آصف زرداری جیسے کا یہ فرنٹ مین، اس کے ساتھ یہ ملا ہوا ہے، اس کے ساتھ یہ منی لانڈرنگ کرتا ہے، اور آج یہ کیئر ٹیکر ہے اور اس نے ذل شاہ کا قتل. تو یہ کیسے ہوا؟ تو یہ ایسے ہوا کہ محسن نقوی کے پیچھے کہیں اس کے پردادوں میں ایک کوئی ایسا کمینہ محسن نقوی جیسا ہوگا جس نے یہ حرکتیں کی. بیکاز بیہیورل سائنس ہمیں کہتی ہے کہ جب آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں اور جو آپ حرکتیں کرتے ہیں، وہ حرکتیں آپ کا جینیٹک سسٹم کا آپ سے پاس ڈاؤن ہوتا ہے، آپ کے تھرو، آپ کے بچوں کے تھرو. کہیں بنائن ہو جاتا ہے، کہیں وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے قرآن مجید میں پڑھے،
وہ جب کہتے ہیں نا کہ یہ مت کرو گناہ، یہ تمہاری آگے آنے تک پشتوں پر جا کے اثر ہوگا، اب آپ کو سمجھ آئے کہ اس کا ایک سائنٹیفک ریزن ہے. یہ بہت غور طلب بات ہے. میں ان ماں باپ کو کہتا ہوں جن کے چھوٹے بچے ہیں 3 4 5 6 7 سال کے ہیں، پرورش ایسی کریں کہ ان کے پکے ان کی اقدار اچھی ہوں. یہ مریم کیسے ماحول میں اس نے پرورش پائی ہوگی؟ اس باپ کے ماحول میں جو خود چور و چکا لفنگا بدماش تھا، سب کو پتا ہے. اور یہ اس کا باپ خود جو ساری زندگی رشوتیں دے دے کے اس نے اپنا امپائر بنایا، میاں شریف، یہ شہباز شریف، یہ سب اس ماحول کی پیداوار ہیں. آصف زرداری اس باپ کی اولاد ہے جو کہ خود بہت ہی گھٹیا آدمی تھا، سب کو پتا ہے. تو میں یہ باتیں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور اب ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے. میں تو اس کے اوپر بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیا ہے. میں میرے بچے جب اسکول میں ہوتے تھے چھوٹے تو گریڈ لے کے آتے، جی دیکھیں، میں ان کو کہتا تھا مجھے تمہاری گریڈ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ تم نے اس میں محنت کی یا نہیں کی. اگر تم نے محنت نہیں کی اور تم نے اپنے عقل سے تمہیں گریڈ اچھا مل گیا، یہ بالکل، جب تک تم محنت نہیں کرو گے، تم اپنا ڈسپلن نہیں لاؤ گے، اور اس کے تحت اصل چیز ہے ایفرٹ. دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں نا، ہمارے بچے اگر برے ہوئے یا اچھے ہوئے، وہ کیوں ہوتے ہیں؟ بچے کیا کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں. بچے وہ نہیں کرتے جو آپ ان کو کہتے ہیں کہ سگریٹ نہ پیو اور خود دبا کے سگریٹ پی رہے ہیں، جھوٹ نہ بولو اور روز وہ آپ کو سنتا ہے جھوٹ بولتے ہوئے، رشوت نہ دو روز آپ رشوت دیتے ہیں، زنا نہ کرو اور روز پتہ ہے کہ باپ جو ہے وہ ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے ایٹسٹرا. تو یہ آئی جسٹ وانٹ ٹو برنگ، تو ہمارے سامنے اس وقت ہماری سیاسی لیڈرشپ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی ہے، وہ اس غلیظ گٹر بغیچوں سے نکلی ہوئی آئی ہے، اور جن کو سپورٹ کر رہی ہے ہماری فوج، عاصم منیر اور اس سے پہلے باجوہ. تو لوگ کہتے ہیں جی آپ مہدی صاحب کیوں کرتے ہیں؟ کبھی ہوا ہے کہ آپ کسی دلال کو یا طوائف کو آپ جو ہے شرم دکھا دیں؟ کبھی ہو سکتا ہے کہ کسی بے ضمیرے کو ضمیر سکھا سکے، کبھی ہو سکتا ہے کسی بے غیرت کو غیرت سکھا سکے. میں نے کہا جی میں کوئی مولوی نہیں، نہ میں کوئی واز کرنے والا، میرا یہ کام ہے کہ میں بھی اپنی زندگی کو بھی روز دیکھوں، روز میں جہاد کرتا ہوں اپنے ساتھ، اپنے آپ کے اندر میں، اور میں چاہتا ہوں کہ باقی لوگ بھی اپنے اندر روز جہاد کریں کہ اگر ان کے اوپر شیطان وار کرتا ہے تو کریں. شاید اس سے کسی کو عقل آ جائے، لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اندھے گونگے بہرے ہیں جو بہت ہی گمراہ ہو جاتے ہیں، اور میں ان کو اتنا گمراہ کروں گا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ گمراہ ہیں. اور شاید یہ مریم بلاول زرداری، یہ شریف فضلو مظلو، اس ٹائپ کے لوگ یہ اس سب کیٹیگری میں آگے، مجھے نہیں پتا. آخر میں جی ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ جی مجھے نہ بہت اب میرے پر اور عادل راجہ پہ بڑے سخت اٹیک شروع ہو گئے کہ جی یہ غدار ہیں، یہ تفریق کرنا چاہتے ہیں، خانہ جنگی کرانا چاہتے ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اب کیوں؟ جب تک تو ہم نے فوج کے اوپر کچھ نہیں کہا تھا، ہم ٹریٹر نہیں تھے. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ فوج ہے، اس نے پچھلے 65 سال میں اس نے پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نے 61 سال حکومت کی، پاکستان کی تباہی اور بربادی ان کی وجہ سے ہوئی. فوج جو ہے پاکستان کا، جیسے میں آپ بتاتا ہوں 50% بجٹ کھاتی ہے. سوال اٹھاتے ہیں فوج کے اندر بہت ہی گھٹیا، بے ضمیر، غلیظ، غدار نما سپہ سالار آ گئے، باجوہ اور عاصم منیر. تو یہ ہم سوال اٹھا رہے ہیں بیکاز فوج اس وقت پاکستان کا سب سے طاقتور ادارہ ہے. اگر ہم یہ سوال نہیں اٹھائیں گے اور یہ ادارہ تباہ ہو گیا تو ہمارے پاس اور کچھ راہ ہی نہیں. ہم سوال کرتے ہیں کہ جی یہ سارے جو جرنیل ہیں آپ کے، یہ اتنے کرپٹ کیسے ہو گئے؟ سارے نہیں ہو، 70% ہو گئے، 60% ہو، چلے آدھے ہو گئے، یہ کیسے کرپٹ ہوئے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بلیک فنڈ، یہ جو کمیشنیں لیتے ہیں، یہ ڈرگ سمگلنگ ہوتی ہے، یہ گن رننگ ہوتی ہے، یہ بھتہ آپ لوگ لیتے ہیں، یہ تو بدماشوں کے فیل ہیں. یہ آپ جرنیل قوم کے جو ہمارے ٹیکس پیئر سے ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں، یہ آپ لوگوں نے کیوں شروع کر دیا؟ یہ ہم سوال اٹھاتے ہیں، میں سوال اٹھاتا ہوں، عادل راجہ
سوال اٹھاتا ہے. یہ ہم سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ آرمی چیف کی جو بے لگام طاقت ہے یہ کیوں ہے؟ اس سے یہ کمبختوں نے 4 مارشل لا لگائے, اس کی وجہ سے یہ شریفے فضلو مزلو زرداریوں کو لے کے آئے, اس سے ملک تباہ ہوا. سوال اٹھاتے ہیں یہ کیوں اس کو اس طرح کی اس کی طاقت ہے. دیکھیں جی, اگر تو آپ نے پاکستان کو بچانا ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, جوڈیشری کی ریفارم سے پہلے, کرپٹ سیاستدانوں کو ہینڈل کرنے سے پہلے آپ کو فوج کو ہینڈل کرنا ہے. یہ میں بار بار کہوں, یہ آج نہیں, یہ میں 8 سال سے لکھ رہا ہوں اور 30 سال سے کہہ رہا ہوں. جب تک فوج کے آرمی چیف کی بے لگام بے قابو طاقت نہیں قابو میں کریں گے, یہ پاکستان کو جینے نہیں دیں گے جس طرح انہوں نے آج کل کے حالات بنائے ہوئے. یہ عاصم منیر کون ہے؟ یہ غیر قانونی انلیگل آرمی چیف ہے اول تو, اوپر سے یہ الیکشن نہیں کر, ساری طاقت. مجھے لوگ کہتے ہیں جی آپ اسی سے کہتے ہیں الیکشن کراؤ اور اسی کو کریٹیسائز کرتے. او بھائی مجھے پتا ہے طاقت کس کے پاس ہے, میں کوئی کل کا بچہ ہوں کہ مجھے پتا نہیں طاقت کس کے پاس ہے؟ اسی کے پاس طاقت ہے. یہی مریم اور ان لوگوں کو انہوں نے آگے پھونک دی ہوئی ہے, اسی نے اس حکومت کو سنبھالا دیا ہوا ہے, اسی کے لوگ دن رات ٹارچر کرتے ہیں. یہی کمبخت کہتا ہے کہ میں عمران خان کو واپس نہیں آنے دوں گا, تو میں کس سے اور کہوں؟ پھر جب میں کہتا ہوں کہ اگر محب وطن فوجی جو ہیں وہ اس کو نکالیں, کہتے ہیں جی آپ تو تخریب کاری کر رہے ہیں, آپ تو لوگوں کو اکسا رہے ہیں. تو پھر کیا کریں جب آپ نے دروازے سارے بند کر دیے؟ تو پھر کیا کریں, کچھ تو پھٹے گا نا. تو جناب ہم نے نا, بہت سمپل سی بات ہے, ہم نے فوج کے ریفارم کے, میں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں, میں اس کو تھوڑا اگلے ویلاگ میں کہوں گا, لیکن موٹا موٹا میں کہہ دوں, ہمیں بالکل ابتدا کرنی ہے اپنے سیکیورٹی اور دفاعی مقاصد کو نئے طریقے سے تعین کرنا کہ ہمارے ہیں کیا. ہمیں ہندوستان سے جنگ کرنی ہے, ہم نے چین سے کرنی ہے, ہمارے پر افغانستان اٹیک کرے گا, ہمارے پر ایران اٹیک کرے گا, کیا ہے. اور یہ ہمیں ایک بالکل بیسک بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ جا کے ہم نے اپنے سیکیورٹی اور دفاع کے پیرامیٹرز کو اثر نو دیکھنا پڑے گا. پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں کس قسم کے دفاعی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے, کس قسم کی فوج چاہیے, ایئر فورس چاہیے, نیوی چاہیے, کتنی بڑی چاہیے, کتنی چھوٹی چاہیے. ایک تو یہ ہو گیا. پھر یہ جو فوج کا ایک سپہ سالار ہے, اتنا طاقتور ہے, یہ بے لگام اس کی طاقت کو کیسے قابو کیا جائے, کہ اور ایسے پالیسی پروسیجر سسٹم ہونے چاہیے کہ اچھے لوگ اوپر آئیں. اس قسم کے نیم پاگل غدار بے شرم بےہودہ بے ضمیر بے غیرت باجوہ جیسے غدار اور عاصم جیسے آرمی کے چیف نہیں بنے, اور اس طرح کے ذہنی مریض جیسے ندیم انجم جیسے لوگ اور فیصل نصیر جیسے, اور اس کے نیچے جو بریگیڈیئر ہیں ذہنی مریض لوگ ہیں, سائیکوپیتھس ہیں, یہ اس رینک پہ نہ آئے. یہ تو فوج میں آنے ہی نہیں چاہیے, یا اگر آئیں تو ان کو کپتانی میجری میں فلٹر آؤٹ کر دیتے. بہت باتیں, میں اس کو آگے لمبا نہیں کرتا اس لیے کہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی. آخر میں 3-4 بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں. ایک تو خبریں یہ ہیں کہ جی فوج کے اندر بہت سخت پریشر آنا شروع ہو گیا ہے ایکسپینڈیچر کا, خرچے کا. لوگوں کو ٹی اے ڈی اے دینا ختم کر دیے, بڑا شور مچ رہا ہے. جو ان کے انتظامی خرچے ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز ہیں ان کو یہ سلیش کر رہے ہیں. ابھی تو اور بہت کچھ ہونے لگا ہے. ان کے پاس تو ڈی ایچ اے کے پلاٹ خریدنے کے پیسے نہیں ہونے ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہونے کانٹریکٹرز کو دینے کے لیے. ابھی آپ دیکھنا کہ جتنے ڈی ایچ اے وغیرہ میں ادھر ادھر ان کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں نا, جنہوں نے فوج کو فوج نے جن کو پیسہ دینا ہے, یہ ان کو پیسہ پوسا کوئی نہیں ملے گا. تو آپ آگے دیکھیں ہوتا کیا ہے. اچھا جی, لاہور کا جو آئی ایس آئی کا ڈیٹ کمانڈر ہے نا, اس کو تبدیل کیا گیا ہے, اور سنا گیا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم بہت ناخوش ہے اس لیے کہ یہ بندہ ڈائریکٹلی عاصم نے اپوائنٹ کیا ہے, اور وہ جو ان کی لائن ٹو کر رہا تھا نا وہ نہیں کر رہا جو پچھلا والا کر رہا تھا. اب یہ ادھر تک میرے پاس خبر ہے, تھوڑی سی میں اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہوں کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے. وہ عاصم منیر میں کو عقل آنی شروع ہوئی ہے کہ اس کے اندر کوئی ایک ضمیر کا ایک چھوٹا سا کیڑا جو ہے اس نے جنم لیا ہے کہ نہیں, یہ اب نہیں پتا. یہ پتا ہے کہ نیا ڈیٹ کمانڈر ہے لاہور کا, اور وہ جو آئی ایس آئی کا سیکٹر کمانڈر ہے وہ اس سے بھی ناخوش ہے, اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی اس سے ناخوش ہے کہ یہ کیوں آیا.
اچھا جی، یہ جو آپ بات سن رہی تھے نا کہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے عمران نے آرمی چیف نہیں بننے دیا تو میں اس کو دیکھ لوں گا. اس کی میرے پاس کانفرمیشن آ گئی ہے. کانفرمیشن آئی ہے عاصم کے اپنے دفتر کے بڑے چوٹی کے لوگوں سے. اب وہ خود ہی ڈھونڈتا رہے کس نے مجھے دی ہے. انہوں نے ڈائریکٹ الوی صاحب کو تقریباً تھریٹن کیا جب اس کا ڈاکیومنٹس گئے ہوئے تھے کہ آپ اس کو سائن کریں، اس کا اپروو کریں. وہ الوی نہیں کر رہا ہوگا، وہ کہہ رہا ہوگا، سوچ رہا ہوگا یار میں عمران سے ذرا مشورہ کر لوں، جو کہ انہوں نے پھر کیا. عمران شاید ملنے بھی کیا. یہ وہ ہو سکتا ہے یہ ہو رہا ہو، مجھے اس کی اس سائڈ کی خبر نہیں. مجھے اس سائڈ کی خبر ہے کہ اس کو تقریباً دھمکیاں دی گئیں، اس کے اوپر بہت پریشر لایا گیا، اور وہ کہتا ہوگا عائشہ بائیں کچھ کرتے ہوں گے پریزیڈنٹ صاحب، تو ان کو یہ ہوگا کہ عمران نے روکا ہوا ہے. تو یہ جو کہتا ہے نا کہ جی عمران نے میری اپوز کیا، وہ یہ کہتا ہے، حالانکہ میرا خیال ہے الوی صاحب عمران سے ڈسکس ضرور کرنا چاہتے ہوں گے. اور عمران نے تو اس وقت کھل کے کہہ دیا تھا کہ جی مجھے کوئی فکر نہیں ہے، جس مرضی کو آپ بنا لیں. وہ بہت ملنگ آدمی ہے. آپ لوگ عمران کو بڑے عرصے کے بعد سمجھیں گے. غلطیاں بہت ہیں، کون کس میں غلطیاں نہیں ہیں یار. کوئی سارا نہ سفید ہے. سفید صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی فرشتے، اس کے پیغمبر، معصومین، یہ پاک ہیں. ہم باقی سب جو ہے نا شیڈز آف گرے میں کالے تک آتے ہیں. اور معصوم جو ہے نا، میں کوئی کسی فرقہ واریت میں نہیں کہہ رہا، معصوم وہ ہوتا ہے جو کہ جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتا. یہ یاد رکھیں، جان بوجھ کر گناہ. اس لیے بچے کو معصوم کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے اس نے پیشاب نہیں کیا، وہ بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسے نہیں کرنا، تو معصوم اس کو کہتے ہیں. تو اگر، اور ہماری جہاد اندر کا یہی ہے کہ ہم معصومیت تک پہنچے کہ ہم جانتے بوجھتے ہوئے کوئی گناہ نہ کریں. اگر ہم سے غفلت میں ہو گیا تو اللہ سے معافی مانگ. تو ایک تو یہ تھا جی کہ اس کو تھریٹ کیا گیا. اور ایک بڑی اور خبر آ گئی ہے کہ بہت سیریس اب رفٹ شروع ہوگی ہے فوج کے اندر، افسروں میں، سینئر لیول پہ بھی، مڈ لیول پہ بھی. اور عاصم کے خلاف جو تھریٹ لیول ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. یہ خبر ہے جی. اور آخر میں بس یہ ایک میں نے کچھ لکھا تھا کہ جس ملک میں ڈاکو، قاتل، بدماش، کرپٹ، بد کردار صدر بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، سیاسی اور مذہبی رہنما بن جائیں، کاروباری بن جائیں جیسے زرداری، شریف، فضلو، میاں منشا، مریم، بلاول، اس جیسے، تو پھر جس ملک میں بکے ہوئے غدار ہمارے سپہ سالار بن جائے جیسے کہ باجوہ اور عاصم، جس فوج کے جرنیل کرپٹ ہوں، ذہنی مریض ہوں، جہاں انصاف بکتا ہو اور سپریم کورٹ سے لے کر نیچے تک انصاف بکتا ہو، جہاں پولیس بدماش خود ہو، جہاں ہمارا سول سرونٹ بیوروکریٹ ڈاکو خود ہو، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ تو توشہ خانہ ہی ہوگا نا. اور جو آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے وہی ہوگا نا. تو میری یوتھ، پاکستانیوں، یاد رکھیں، جب تک آپ اس نظام کو نہیں توڑیں گے پاکستان نہیں بچ سکتا. دیکھیں، اگر پاورز ٹو بی ہے وہ الیکشن کرا دیں بہت اچھی بات. اگر وہ نہیں کرائیں گے اور پیپلز پاور جو ہے، قوم کی طاقت جو ہے وہ ان کو اکھاڑ کے پھینکے گی، بہت اچھی بات. اگر یہ دونوں نہیں ہوگا، یہ اتنا انسٹیبل سسٹم ہو چکا ہے کہ یہ خود امپلوڈ کرے گا اور یہ خود کرمبل کرے گا اور یہ خود گر جائے گا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ کسی کو نہیں پتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ دن نہ آئے کہ امپلوژن ہو جائے اور ہمیں پتہ نہ چلے کہ اس کے بعد پاکستان اس فارم اینڈ شیپ میں بچتا ہے جس فارم اینڈ شیپ میں ہم اس کو آج دیکھ رہے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں. عمران نے صحیح کہا، ہم دو راستے ہیں، ہم اوپر جا سکتے ہیں یا ہم تباہ ہو سکتے ہیں. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. الحمدللہ الہ آمین. انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم. خدا حافظ.